السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یعنی وہ شخص کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو، جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہو، غسل کرنا واجب ہو چکا ہو، تو ان کے لیے بغیر غسل کیے ہوئے کھانا پینا، اسی طریقے سے اسی حال میں یعنی حالت جنابت میں سونا یا دوسری مرتبہ جماع کرنا، کیا ان کے لیے جائز ہے یا ان کے لیے مکروہ ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، حالت جنابت یعنی جنوبی شخص کہ جب حالت جنابت میں ہے اور غسل نہیں کر سکتا ہے اور کوئی مجبوری ہے، تو اگر وہ کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے یا اور کوئی چیز پینے کی پی رہا ہے یا دوبارہ سونے کا ارادہ کر رہا ہے یا دوبارہ جماع کر رہا ہے، تو اس صورت میں اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یعنی غسل کرنے کا انتظام نہ ہو یا غسل کرنے میں کوئی عذر ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کر لیا جائے۔ جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وضو کر لیں۔ بھئی ہمیں کھانا کھانا ہے تو کھانے سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھ اچھے سے دھو لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں کلی کر لینا چاہیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ یا ہمیں دوسری مرتبہ یا ہمیں سونا ہے تو سونے سے پہلے ہمیں وضو کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا بدن آدھا پاک ہو جائے۔ یہ اس کا ایک بدل ہے، اور یہ سب مسائل مجبوری میں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جنابت کے بعد جتنا جلد ہو سکے غسل کیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آیا ہم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو اور وہ حالت جنابت میں دوسری مرتبہ یعنی حالت جنابت میں سونا چاہتا ہے تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سو سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو پھر سو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت میں اگر کوئی ہے تو اس کو وضو کر کے سونا چاہیے، پاک صاف ہو کر کے سونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، غسل نہیں کیے تھے، تو آپ فوراً گئے اور فوراً جا کر کے آپ نے غسل کیا، اور اس کے بعد آپ نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا کہ میں حالت جنابت میں تھا اور میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ بالکل پاک صاف رہے۔ اس طرح کے کچھ الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے تھے۔ تو ہمیں ہمیشہ پاک اور صاف رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ غسل واجب ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی غسل نہیں کرتے اور ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی ہم پر غسل فرض ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم غسل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کچھ کھانے کی چیز کھا رہے ہیں یا آپ کچھ پینا چاہ رہے ہیں یا آپ دوبارہ سونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وضو کر لینا چاہیے، یا جو ہے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو لینا چاہیے، یا آپ کو کلی کر لینا چاہیے، اس کے بعد کھانا پینا چاہیے۔ بغیر ہاتھ دھوئے اور بغیر کلی کیے اسی حالت میں کھانا پینا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اور یہ کراہت والی چیز ہے۔ تو ہمیں ان مسائل پر توجہ دینا ہے، سمجھنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور میں آپ کے سامنے اسی طرح کے تمام مسائل کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اور بہت آسان انداز میں، بالکل تحقیق کے ساتھ، حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ تک تمام مسائل پہنچتے رہے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جو ہماری زندگی سے ملے ہوئے ہیں، جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام مسائل کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔